السلام علیکم دوستوں، امید ہے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ایک لڑکا تھا، قرآن حافظ تھا، انہوں نے شادی کری۔ شادی کے بعد کافی ٹائم ہو گیا، ان کو اولاد نہیں تھی۔ وہ دن رات دعا کرے مسجد میں، جو اولاد ہو اولاد ہو، کبھی حکیم کے پاس، کبھی ڈاکٹر کے، مجھے اولاد نہیں ہے۔ کافی دوائیاں کی، کافی وہ کھائی، پھر جا کے 10 سال کے بعد جا کے ان کو ایک بیٹی ہوئی، پھر اس کے بعد ایک بیٹا ہوا، پھر ایک اور ہوا، تو ایک تیسرا جب ہوا تو کسی نے ان کو، ڈاکٹر نے بولا یہ نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے۔ تو اس کی آنکھیں کھڑی ہو گئی، کہتے تیرا بیٹا ایک مثلا کنر ہے مثلا۔ وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا میرے کو بچے 2 ہو گئے، بس اس کو کسی میں دے دے یا اس کو مار دے۔ انہوں نے کہا ہے تو ہمارا ہی اولاد، بھلے کیسا بھی دیو، اللہ نے دیا، ہمارا ہی بچہ ہے، ہماری اولاد ہے، ہم اس کو پال کے بڑا کر لیں گے۔ کہتے نہیں، اس کو نکال دے۔ بیوی نے بولا ابھی معصوم بچہ ہے، میں اس کو دودھ پیتا، میں کیسے چھوڑوں؟ ایسے کرتی اس کو پہلے تھوڑا بڑا ہو جائے پھر میں کسی کو دے دوں گی۔ چلو پالتے پالتے بچہ بڑا ہو گیا، اتنے قابل ہو گیا، بچہ تھوڑا سمجھنے لگا، ماں کو بہن کو سب کو سمجھنے لگا۔ اچھا میاں بیوی رات ہو تو آپس میں لڑے، ایک دوسرے کو مزہ گالی گفتار کرے، تو نے کیوں ابھی نہیں نکالا، یوں نکلا۔ بچہ سن رہے کہ میرے ماں باپ میری وجہ سے لڑ رہے۔ روز ایسی رات کو جب سوئے، روزانہ اسی شور شرابے کی آواز سنے۔ ایک دفعہ اس نے کیا کیا، ماں باپ جب سو گئے رات کو، گھر سے نکل کے چلا گیا۔ گھر سے جب نکل کے چلا گیا، ایک پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھ کے وہاں رو رہا ہے کہ اللہ پاک میری کیا غلطی ہے، میں ایسے گھر میں پیدا ہو گیا جو میرے کو ماں باپ پر تنگ کرے، یعنی کہ مجھے پیار محبت وہ ہے ہی نہیں۔ بہت رو رہا۔ تو ایک بندے نے جا کے ان کو کہا، وہاں پہ بیٹھا بیٹھا روئے جا رہا۔ تو ایک بندے نے آگے پوچھا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ اب اس کو یہ نہیں پتہ یہ کنر ہے جو لڑکے۔ اس نے بولا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بولا بابا جی میں ایسے ہوں، میرے ماں باپ نے نکال دیا۔ اس نے بولا بیٹا آپ نے بتایا ہے کہ میں ایک کنر ہوں، پھر پتہ ہے، مجھے بھی پتہ نہیں لگا آپ کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی کیا ہے، نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ ایسے کریں، میرے پاس میں ایک مسجد ہے، وہاں صفائی کے لیے ایک بندہ بھی چاہیے، آپ صفائی بھی کرتے رہو، کھانا بھی آپ کو ملے گا، نماز بھی وہاں پڑھتے رہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مسجد میں گیا، وہاں صفائی بھی کرتا رہا، اور مسجد کے برابر میں کمرے بنے ہوئے تھے جو رہائشی لوگ رہتے ہیں، وہاں ہی رہتا بھی رہا، نماز بھی پڑھتا رہا، صفائی۔ وقت گزرتا گیا وقت۔ ماشاءاللہ اس نے داڑھی رکھ لی ایسے۔ داڑھی رکھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، قرآن پڑھا، ماشاءاللہ قرآن پڑھ کے قرآن حافظ ہو گیا۔ قرآن حافظ ہو گیا، بچوں کو پڑھایا، ہر چیز کرا۔ اس کے بعد میں جو اس کے اوپر کہتا ہے اس کو نکالو کرو، وہ ایک دن بیمار پڑ گیا، وہ بھی مولانا صاحب تھا، بیمار پڑ گیا۔ تو ایک مولانا صاحب نے کہا کہ اس مسجد میں نماز پڑھانی ہے، وہ مولانا صاحب کوئی بیمار ہو گیا، اس مسجد کے لیے کوئی پیش امام سے۔ اس نے بولا بھائی یہ ہمارے پاس ہے ایک، یہ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھاتا ہے، قرآن حافظ بھی چاہ۔ وہ کنر چلا گیا ادھر۔ اب اس کو مردانے کپڑے بندھا ہوئے، امامہ بندھا، وہ اگلے کو کیا پتہ یہ کون ہے کیا چیز ہے۔ نماز پڑھائی انہوں نے، جا کے انہوں نے پوچھا، وہ نماز پڑھاتے نماز کے بعد جا کے رو پڑا۔ جب رویا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، یہ جس مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں یہ میرے والد صاحب ہوا کرتے تھے، وہ کہاں ہے؟ کہتے وہ بہت بیمار ہے، بہت، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ کہتے مجھے دیکھنا ہے، دیکھ کے رو پڑا۔ تو اس سے ایک بزرگ بیٹھی تھی، وہ کہہ رہی کون ہے؟ کہتے یہ اس کی بیگم ہے، وہ بھی رو پڑا۔ تو ماں سے پوچھی کیوں رو رہے ہو؟ کہتے میں آپ لوگوں کا بیٹا ہوں۔ باپ کے آنکھوں سے آنسو، بیٹا مجھے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے، بہت بڑی غلطی، وہ پچھتا رہا، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو بہت دکھ دی ہے۔ اس نے بابا آپ میرے والد صاحب، میں نے آپ کو معاف کیا۔ کہانی اچھی لگے ویڈیو سبسکرائب اور لائک کریں۔